اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت مکہ میں ایک رواج عام تھا کہ جب بھی ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ اپنے بچوں کو شہر امرہ سے دور رکھنے کے لیے کسی دایا کے حوالے کر دیا کرتے تھے، اور اسی رواج کے مطابق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان عبد المطلب نے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک دایا ڈھونڈنی شروع کر دی۔ بنو سعد ایک قبیلہ تھا جو کہ بہت ہی زیادہ تنگی کا شکار تھا۔ بنو سعد کا ایک قافلہ مکہ کی طرف آیا، عورتوں کا قافلہ مکہ کی طرف آیا تاکہ وہ مکہ میں ان بچوں کو اپنے ہمراہ لے لے جن کو پرورش کی ضرورت ہے اور جن کو دودھ پلانے کی ضرورت ہے، اور اس پرورش کے مابین وہ ان کے والد محترم سے یا ان کے گھر والوں سے یا ان کے اہل خانہ سے وہ کچھ رقم لے لیا کرتے تھے تاکہ ان سے ان کا جو ہے گزارا ہو سکے۔ اسی قافلے کے ساتھ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہما بھی شامل تھی۔ اسی قافلے میں حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہما کی جو سواری تھی وہ ایک گدی تھی جو کہ بہت ہی خستہ حال تھی، بہت ہی کمزور تھی۔ ان کے پاس ایک اونٹنی بھی تھی جو کہ بالکل بھی دودھ نہیں دیا کرتی تھی، بہت ہی زیادہ کمزور تھی۔ جو ہی وہ مکہ شریف پہنچے تو ہر کسی عورت نے ایک ایک بچہ اٹھا لیا، لیکن حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہما کو کوئی بچہ نہیں ملا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی عورت نے اختیار نہیں کیا، کسی بھی عورت نے نہیں اٹھایا، کیونکہ وہ کہا کرتے تھے کہ یہ بچہ تو یتیم ہے، اگر ہم اس کو پالیں گے تو اس کی رقم پھر کون ادا کرے گا؟ اس کی تو ایک بیوہ ماں ہے اور ایک بوڑھا دادا ہے، کون اس چیز کی رقم ادا کرے گا؟ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی عورت نے نہیں اٹھایا۔ اب چونکہ وہ قافلہ واپس جا رہا تھا تو حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ نے اپنے خاوند جو ان کا شوہر تھے حارث، انہوں نے ان سے کہا کہ کیوں نہ ہم اس یتیم بچے کو ہی اپنے ساتھ لے لیں۔ تو ان کے شوہر نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے اس میں ہی برکت ہو۔ تو حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہما نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ اٹھایا اور اسی خستہ حال گدی پر سوار ہو گئے جو کہ بالکل بھی نہیں چلا کرتی تھی، جس کی وجہ سے حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہما قافلے میں بالکل پیچھے رہ گئی تھی۔ جو ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس گدی پر سوار ہو گئے حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہما کے ساتھ، جبکہ قافلہ واپس جا رہا تھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس گدی پر سوار تھے اور حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہما جس گدی پر سوار تھی جو کہ بالکل خستہ حال تھی، وہ اتنی تیز دوڑنے لگی کہ اس نے سارے قافلے کو پیچھے چھوڑ دیا۔ جو عورتیں حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہما کے ساتھ تھی وہ حضرت حلیمہ عنہما کو کہنے لگی کہ کیا یہ وہی گدی ہے جس پر تم وہاں سے آئی تھی؟ اب جبکہ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہما اپنے قبیلے بنی سعد واپس پہنچ گئی تو ان کے پاس جو اونٹنی تھی جو کہ بالکل ہی بہت ہی زیادہ کمزور تھی، جو کہ بالکل بھی دودھ نہیں دیا کرتی تھی، جو ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہما کے گھر میں ہوئی تو وہ اونٹنی اتنا دودھ دینے لگی کہ وہ حیرت میں آ گئے۔ دراصل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمد کی وجہ سے جو برکتیں آئی تھی یہ اسی کا نتیجہ تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہما کے گھر میں برکتیں لے کر آئے تھے، اس لیے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال کے ہوئے تو حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہما کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ شریف واپس لے جانا تھا اور ان کی والدہ حضرت آمنہ کے سپرد کر دینا تھا، لیکن ان کا جی نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ کے سپرد کر دیں، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی وجہ سے بہت ہی زیادہ برکتیں آ گئی تھی ان کے گھر میں۔ ان کی جو سوچ تھی، ان کی جو توقع تھی، اس سے بہت ہی زیادہ، ان کی توقع کے مطابق بہت ہی زیادہ برکتیں آ گئی تھی ان کے گھر میں، اس لیے وہ نہیں چاہ رہی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے والدہ کے سپرد واپس کر دے۔ تو وہ مکہ شریف تشریف لے گئی اور حضرت آمنہ رضی اللہ عنہما سے درخواست کی کہ کیوں نہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دیر اور میرے ہاں رکھ دیں تاکہ میں ان کو اچھے طریقے سے تندرست بنا کر ان کو اچھے طریقے سے سکھاؤں اور اس کے بعد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے سپرد کر دوں۔
بہت ہی جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 4 یا 5 سال کے ہوئے تو واقعہ شق صدر پیش آیا، جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا اور ان کا دل مبارک نکالا گیا۔ حضرت ابن سعد رضی اللہ عنہ سے معروف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے مجھے زمین پر لیٹا کر میرا جو ہے سینہ مبارک چاک کر دیا، اور میرے سینہ مبارک سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے ان کا دل مبارک نکالا گیا، اور اس میں سے ایک لوتھڑا نکالا گیا، اور جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تم میں سے شیطان کا حصہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یہ تم میں سے شیطان کا حصہ ہے، یعنی شیطان کے حصے کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک سے نکالا گیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو ایک تشت میں رکھ کے زمزم کے پانی سے دھویا گیا، اور اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دل مبارک کو واپس ان کے سینے مبارک میں رکھ کے واپس اس کو جوڑ دیا گیا۔ جو ہی یہ خبر حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہما تک پہنچی تو وہ دوڑتے ہوئے آئی، اور انہوں نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بہت ہی ڈرے ہوئے تھے، ان کا جو رنگ تھا چہرے کا، ان کا رنگ اڑا ہوا تھا، یعنی کہ ان کا رنگ چینج ہو گیا تھا، تو وہ ڈر گئی، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس ان کی والدہ کے سپرد کر کے آؤں گی۔ السلام۔